لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمارا آپ کو دین کی مجلس میں بیٹھنے دیا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو تبلیغ کرنے نکلے تو ابو بکر صدیق سے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہا ہے، تو آپ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کلمہ کیسا ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن میں حدیث میں جہاں بھی آتا ہے نہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں چلا گیا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ پورا کلمہ مراد ہوتا ہے، مکمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نہیں کہ آدھا پڑھنے سے ہی مسلمان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، مکمل کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ چونکہ محاورہ ہے نہیں، محاورے میں ہر زبان کے ایک محاورہ ہوتا ہے، وہ محاورے میں لفظ کچھ اور ادا کر دیں، معنی بالکل کچھ اور نکلتا ہے، ایسا ہے۔ تو یہ شریعت کا ایک محاورہ ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے، یہ تبلیغ کا شریعت کے اعتبار سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا ہے، پورا کلمہ پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ گئے۔ شروع اسلام کا دور بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کلمہ تو پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں کر رہا ہوں وہی تم بھی کرو، جو میں کر رہا ہوں وہی کام تم بھی کرو۔ کیا کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تبلیغ، اللہ کا پیغام، کلمہ توحید دوسروں تک پہنچا رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کہا کہ تم بھی وہی کام کرو جو میں کر رہا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا پھر یا رسول اللہ میں چلتا ہوں۔ گئے، جن سے ان کے تعلقات تھے، دوستی تھی، رشتہ داری جتنا بھی ہو، راز کے دوستاں، ان کے پاس گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہ سمجھائے، بتائے۔ ایک دن میں 4 آدمی کو پکڑ کے لائے، مسلمان بنا کے۔ پھر دوسرے دن گئے، پھر محنت کیا، 2-3 آدمی کو پھر مسلمان بنا کے لائے۔ اس وقت کلمہ پڑھنا ایسا تھا کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا تھا۔ آج تو آسان ہے، لیکن اس وقت ایسا تھا کہ کلمہ پڑھنا اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا، ایسی مصیبت تھی۔ لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دیا وہ پڑھے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے۔ کتنی بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں، پریشانیاں، سارا سب کچھ ان لوگوں نے برداشت کیا، سب برداشت کیا۔ ایسی صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ آپ دین کی بات سنتے رہتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں، اسلامی ہسٹری میں بھی آپ کو ملے گا ایک واقعہ، شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب کا معنی ہے ابو طالب کی گھاٹی۔ آپ کو یہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، انگلش میں بولیں گے نا تو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا ہوتا کیا ہے یہ۔
ڈیٹینشن سینٹر NRC کی چرچا چلا تھا دیکھو، تو ڈیٹینشن سینٹر بنا رہا ہے، سنے تھے نہیں آواز ٹی وی میں، چینل میں، میڈیا میں، اخبار میں. یہ شیب ابی طالب بولے تو ابو طالب کے رشتہ داروں کے لیے ڈیٹینشن سینٹر، سمجھ میں آ گیا اب؟ وہاں مکہ میں بنایا گیا. سارے MLA MP گرو گھنٹال کافروں کے لیڈر سب مل کے ڈیٹینشن سینٹر بنائے. اس کو اردو میں، عربی میں شیب ابی طالب کہتے ہیں. وہاں پہ کیا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو، بڑا ہو یا چھوٹا، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا جوان، سب کو اس میں بند کر دیا. ڈیٹینشن سینٹر میں سب کو ڈال دیا. آدمی کتنے تھے اس وقت؟ کتنے آدمی تھے؟ 80 کے قریب تھے. اس میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گود میں بھی ہے. چاروں طرف سے پہاڑ ہے، نیچے اندر گڈھے کا نام ہے، اس میں سب کو بند کر دیا. اور چاروں طرف پولیس کہ یہاں سے نکلنا نہیں ہے. اسی میں اندر جتنا مسلمان ہوئے سب یہیں مر جانا، ختم ہو جانا. اور یہ دیکھو نبی سے محبت ابو طالب کی. ابو طالب یہ علی رضی اللہ عنہ کے ابا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طیبہ ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، نبی کے سپورٹ میں رہتے تھے، نبی سے رشتہ داری ہے، تعلق ہے، اس کی بنا پر ان کو بھی ڈالا گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. اور دوسرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ابو طالب کے، وہ لوگ ڈالنے والے ہیں، ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالنے والے ہیں. لیکن نبی سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ان کو بھی ڈال دیا گیا اس میں. اسی لیے اس کا نام ہے شیب ابی طالب. ان کو وہاں سے نکلنا نہیں، وہاں پہ کوئی جانا نہیں. چاروں طرف سے گھیراؤ لگا ہوا ہے، سیکورٹی گارڈ، کہ یہاں پہ ان کا کوئی آنا نہیں اور یہ لوگ یہاں سے باہر جانا نہیں. کتنا دن ہے وہ؟ مسلسل 3 سال. کتنا دن؟ 3 سال. آپ بولیں ذرا، بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے یا نہیں. 3 سال کہیں آنا نہیں، کہیں جانا نہیں، کچھ خریدنا نہیں، کچھ بیچنا نہیں. تو کھائیں گے کیا؟ سب سے بڑا سمسیا آج کل ہم لوگوں کے ذہن میں، دماغ میں کھانے کا مسئلہ ہے. تو جب کہیں آئیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، کچھ خریدیں گے نہیں، کچھ بیچیں گے نہیں، کوئی آ نہیں سکتا ہے، تو کھائیں گے کیا؟ سب سے بڑا دھرم شریعت اور مزاج اور سب کچھ پیٹ ہے. اس کے بعد اسلام ہے کہ عیسائی ہے کہ یہودی، بعد میں دیکھتے. سب سے بڑا پیٹ مسئلہ. وہیں اسی میں 3 سال تک قید رہے ہیں. پتے ہیں، جھاڑ، جنگل، پہاڑ تھا، یہ پتے توڑ توڑ کے کھاتے تھے. پتے توڑ توڑ کے کھاتے تھے. یہ سب جبڑا ہے نہیں، کھانے کی وجہ سے ہونٹ پھٹ جاتا تھا. عورتیں تھیں جو اس میں، جن کے گود میں بچہ ہے 1 سال کا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، 2 سال کا، تو وہ دودھ پئیں گے. ماں کھاتی پیتی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ وہ بچے موت کی چیخاں چیختے ہیں، چلاتے ہیں. کافر لوگ، گرو گھنٹال جتنے بھی ہیں، مکہ کے لیڈر، سب سن رہے ہیں آواز، مذاق کر رہے ہیں. اور پڑھو کلمہ، اولی کرتے ہیں، اور کلمہ پڑھو محمد کا. بڑا کلمہ پڑھنے آئے ہیں. رونے دے، مر جانے دے، وہاں سے نکالنا نہیں. عورتیں بھی پتے کھا رہی ہیں. اسی ڈیٹینشن سینٹر میں رہنے والوں میں سے ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار بھوک سے پریشان ہو گیا، پتا بھی نہیں اندر جا رہا ہے، پتے جھاڑ توڑ کے پتے کھا رہے ہیں، وہ بھی جانا بس ہو گیا، پھٹ گیا تھا یہ سب. تو کیا کیے کہ پہاڑ میں اور اوپر چڑھے. پیشاب لگا تو پیشاب کیے، تو پیشاب ایسا لگا کچھ کسی چیز میں گر رہا ہے، اوپر سے پیشاب کیے تو آواز دوسرے حساب سے آ رہا تھا. تو
اور اوپر ادھر جا کے پہاڑ نیچے اتر کے دیکھے تو چمڑا تھا، کوئی جانور مرا پڑا ہوگا، کچھ بھی ہوا ہوگا، وہ چمڑا خالی وہاں پڑا ہوا تھا، وہ چمڑا اٹھا کے لے آئے یہاں، اور چمڑے کے بال وغیرہ سب چھڑا کے پتھر سے رگڑ کے آگ جلا کے، پتھر سے آگ جلاتے تھے پہلے، وہ چمڑے کو پکا کے آگ میں کھائے۔ پتہ نہیں کس چیز کا جانور کا چمڑا تھا، کون سے جانور کا تو اللہ بہتر جانے، لیکن بھوک کی پریشانی ایسی تھی کہ وہ چمڑا پکا کے کھا گئے۔ شیر کے تھا، چیتا کے تھا، لومڑی کے تھا، ہاتھی کے تھا، کس کا تھا اللہ بہتر جانے، پریشانی ایسی تھی۔ آج ہم لوگ آرام سے کھا پی رہے ہیں اور ذکر نہیں کرتے، شکریہ ادا نہیں کرتے، اسی لیے پیٹ میں گیس، ٹربل، بی پی، شوگر سب پکڑ رہا ہے۔ کھانے کی برائی کرتے ہیں، دم پھرنے سر کے کھاتے بھی ہیں، پھر بولتے بھی ہیں اس میں نمک ذرا کم تھا، وہ دم پھرنے سر کا لپیٹ رہا ہے، اندر ڈال رہا ہے، اور پھر برائی بھی کر رہے ہیں۔ تو گیس ٹربل نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ان کو دیکھو کیسے پریشانی ہے۔ 3 سال ہونے لگا ایسی پریشانی میں ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، کتنے اس میں مر گئے۔ ایک بچی ہے گود میں ہے، 6 مہینے کی ہے، وہ ڈیٹینشن سینٹر کی بات بتا رہا ہوں، 6 مہینے کی بچی ہے، ماں کی گود میں ہے، دودھ نہیں آ رہا ہے تو چلا رہی ہے، رو رہی ہے، بچی رو رہی ہے، روتی ہے، خاموش ہونے کا نام ہی نہیں۔ تو اس کی ماں برداشت نہیں کر سکتی، نہیں کون کتنا بھی آوا پوری ہو جائے، بدماش ہو جائے، کتنا بھی پتھر دل ہو جائے، کھڈی کے نام اس کا دل ہو جائے، گردہ ہو جائے، لیکن ماں ایسی برداشت نہیں کرتی۔ وہ اسی پہاڑ میں، وہ غار میں، شیب ابی طالب میں، اسی ڈیٹینشن سینٹر میں اپنا سر پٹک کے پتھر میں مر گئی کہ میں بچے کی تکلیف دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی، میں بچی سے پہلے ہی مر جاتی ہوں، اتنی پریشانی ہے۔ اور وہ دم توڑ ڈالی، اس کے بعد بچی بھی مر گئی۔ اتنا دکھ پریشانی سہ کے برداشت کر کے اسلام سے پھرے نہیں۔ ایسا نہیں کہ بھوک لگ رہا ہے تو چلو جانے تو پہلے کافر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے، اسلام سے پھرے نہیں۔ یہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کیے ہے تو اسلام سے ہٹے نہیں۔ اور مکہ کے کافر لیڈر لوگ، ایم ایل اے، ایم پی، نیتا لوگ اولی کر رہے ہیں، اور کلمہ پڑھو گے اور محمد کو مانو گے، ایسے ہی سزا دی جائے گی۔ یا تو تم اسی حال میں تڑپ تڑپ کے بھوکے پیاسے مر جاؤ، یا تو محمد کے کلمے کا انکار کرو۔ لیکن وہ بھی، ان کا بھی اندر جو ایمان تھا پہاڑ سے زیادہ مضبوط، کہ پہاڑ کو آپ JCB سے توڑ کے پھوڑ کے ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے دلوں سے ایمان نکالنے کے لیے آپ JCB لگا دیں، چاہے کچھ بھی لگا دیں، وہ ایمان سے ہٹتے نہیں تھے۔ آگ میں اٹھا کے ڈال دیں پھر بھی ایمان سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ آگ جلا کے بڑا ڈیگ رکھ کے ڈبرا، اس میں تیل کھلا کے اس میں اٹھا کے صحابہ کو ڈال دو، ایمان سے ہٹتے نہیں تھے۔ ایسا ایمان ان کے دلوں میں بس گیا تھا، اتنا پاورفل ایمان تھا۔ 3 سال جب مکمل ہونے لگا اس ڈیٹینشن سینٹر کے اندر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا طیبہ ابو طالب جو وہاں پہ بند ہیں، ابو طالب کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے بھائی، آپ سمجھو اپنے حساب سے، اپنے ملک ہندوستان کے اعتبار سے سمجھو، ابو طالب مکے کا اس وقت گرہ منتری تھے۔ کیا تھے؟ گرہ منتری۔ ان کو بھی ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا گیا ہے محمد کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ اتنا بڑا پوزیشن میں ہے آدمی، گرہ منتری ہے، پھر بھی ڈیٹینشن سینٹر میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرتے تھے وہ۔ آپ اندازہ لگائیں، رشتہ داری چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ آدمی دوسرا مذہب دھرم کچھ قبول کرے، رشتہ دار آ جاتے ہیں،
ایسی مصیبت ابو طالب نے برداشت کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. لیکن جنت پھر بھی نہیں ملے گی. کہیں کو ایمان نہیں قبول کیے. اب اندازہ لگائیں ایمان کی کتنا اہمیت ہے. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اتنا تکلیف برداشت کیا 3 سال تک. اور کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے. اتنا بڑا پوزیشن میں رہ کے بھی اتنا بڑی مصیبت 3 سال تک بھوکے پیاسے کیسے کیسے کٹ کیے ہیں, کیسے کیسے گزارے ہیں, پھر بھی جنت نہیں ہے. اس لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان کو بچانا ہے. جیسے صحابہ نے ایمان بنایا تھا ویسا مضبوط ایمان بنانا ہے. جب 3 سال ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طالب سے کہ چچا, جو ان لوگوں نے کاغذ بنایا تھا, بل پاس کیا تھا NRC والا, اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا اس لیے NRC کہہ رہا ہوں, ان لوگوں نے بھی بنایا تھا NRC. یہ NRC کی وجہ سے تو ڈیٹینشن سینٹر میں گئے تھے. تو ان لوگوں نے جو NRC کا جو بل بنایا تھا, بل پاس کیا تھا, اور بل پاس کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا. وہ بل میں جو لکھا ہوا تھا نہیں, وہ بل میں کیا بھی نہیں ہے, سب مٹ گیا, دماغ چاٹ گیا. صرف اللہ کا نام باقی ہے. وہ لوگ اتنے بڑے کافر ہیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے کلمہ پڑھنے والوں کو, ان کے سپورٹ کرنے والوں کو, سب کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیے. ان کے خلاف بل بنائے, خانہ کعبہ میں لٹکائے. اس بل میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ, بسمک اللہ, اللہم بسمک. وہ کافر لوگ لکھے ہیں اس میں, اللہ کا نام ہے اس میں. یہ تمام عرب کے لیڈروں کی طرف سے بل پاس کیا گیا ہے کہ محمد کو اور اس کے ماننے والوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں شیب ابی طالب میں بند کر دیا جائے. وہیں پہ یہ لوگ یا تو مر جائیں یا تو وہ دین, جس کو لوگ دین کہتے ہیں, اس فتنے سے, اس گمراہی سے پلٹ کے باز آ جائیں. بل بنا ہوا تھا. تو ابو طالب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان, وہ بل جو ہے نہیں دماغ کھا گیا, صرف اللہ کا نام باقی ہے. جو لکھا تھا نا انہوں نے, لیڈروں نے بل پاس کیا تھا نا, بسمک اللہم, اللہم بسمک, اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں, بل بنا رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے کافر کم بخت کمینے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں. کافر اللہ کا نام لیتے تھے, لکھتے بھی تھے. یہ ہمارے گاؤں ملک کے کافر نہیں لیتے. یہ حال ہے. تو بہرحال ابو طالب ایک دم جوش میں آ گئے. کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو تھے نہیں, پوزیشن والے آدمی تھے. کہ بھتیجے, اگر تو نے جو کہا ہے کہ وہ بل سارا دماغ چاٹ گیا, کھا گیا, صرف اللہ کا نام باقی ہے, اگر ایسا ہے تو میں ایسی کہ تیسی کر دوں گا. گرہ منتری تھے نہیں, پوزیشن والے. اگر وہ بل ختم ہو گیا ہے تو میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ابو طالب گھاٹی میں سے ڈیٹینشن سینٹر کے دروازے پر آئے, اور جو وہاں پہ سیکورٹی گارڈ لگا ہوا تھا, کہا ہے کمینوں خبیثوں, میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ تم نے جو ان کے خلاف بل بنایا تھا, جو بل پاس کیا تھا شیب ابی طالب میں بند کرنے کے لیے, وہ بل دیمک نے چاٹ دیا ہے, ختم کر دیا ہے. اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے, باقی سب مٹ گیا ہے. چلو میرے ساتھ اب دکھاتا ہوں تم کو. کافروں نے کہا کہ نہیں, جھوٹ ہے, سب بیکار بات ہے, بکواس ہے. ابو طالب نے کہا اگر سچا نکلا تب, اس لیے کہ آج تک میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. سچ نکل گیا تب کیا کرے گا؟ کہا تم لوگ سب کو آزاد کر دوں گا. ابو طالب گرو گھنٹالوں کو, دوسرے لیڈروں کو, سب کو لے کے گئے خانہ کعبہ میں, اور وہ جو بل بنا کے لٹکایا ہوا تھا اس کو نیچے اتارے, اس کو کھولے, لفافے کے ناتھ بنا کے بند کر کے لکھ کے سب لٹکایا ہوا تھا. کھول کے دیکھے تو اندر کچھ بھی نہیں ہے, صرف اللہم بسمک ہے. تو کہا یار یہ تو بات صحیح ہے. اب یہ ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا ان کو, اب یہ قید کرنا ختم کرو. کسی نے کہا کہ نہیں, یہ تو محمد نے جادو کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک, وہیں سے جادو مارا کہ یہاں مٹ گیا سب. ایسے بھی بدماش ہوتے ہیں. تو بہرحال اتنی تکلیف, مصیبت, پریشانی برداشت کرنے کے بعد
اللہ کی طرف سے مدد ایسی آئی کہ دیمک سے کام لیا۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، چوٹی سے بھی کام لیتا ہے، دیمک کیڑے سے بھی کام لیتا ہے، شہد کی مکھیوں سے بھی کام لیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے، چڑیا، ان سے بھی کام لیتا ہے، اس کی مرضی، جب چاہے جیسے چاہے کام لے لے، اس کی مرضی ہے، کوئی آڑا آ سکتا نہیں۔ اب لیا ہے، لے کے دکھایا ہے، آپ کو تو دکھا دیا میں یہیں پہ۔ NRC کے خلاف جو بل بنا تھا اس کو دیمک کے کیڑوں سے اللہ نے کام لیا اور سارا بل چٹوا دیا، ختم کر دیا، مٹا دیا۔ کام لیا نہیں دیمک سے، چڑیوں سے دیکھو آپ۔ ابرہہ نام کا جو بادشاہ تھا، خانہ کعبہ کو توڑنے آیا تھا، برباد کرنے۔ چھوٹے چھوٹے چڑیا، ابابیل جس کا نام ہے، قرآن میں پڑھتے ہیں نہیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہ ابابیل اسی پرندے کا نام ہے۔ ابابیل چڑیا ہے چھوٹے چھوٹے، ان سے کام لیا۔ لاکھوں ہزاروں کی فوج ہے ابرہہ بادشاہ کا، ہاتھی میں، گھوڑے میں، اونٹ میں سوار ہو کے خانہ کعبہ کو توڑنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، کہا ان کو ایسی کی تیسی کر دے۔ بس کیا تھا، چھوٹے چھوٹے پرندہ ہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں گمپو ایک ہی بار آئے۔ اتنا چھوٹا چھوٹا کنکر تھا، ایک چونچ میں، 2 پیروں میں، پیر ہے نا ایسا 3، ایسے پکڑ کے کنکر اٹھا کے لائے تھے۔ ایک چڑیا 3 کنکر لایا تھا، کتنا؟ 3۔ لاکھوں لاکھ کے گمپو آیا اڑتے ہوئے، اور اوپر سے کنکر گرا دیا۔ نیچے جس کے اوپر پڑا ہے ایسی کی تیسی ہو گیا، راکھ بن گیا۔ اوپر جسم میں، سر میں پڑا نہیں، چیرتا ہوا سر سے لے کے ناک، منہ، دانت، یہ ٹھوڈی، یہ سینہ، یہ پیٹ، یہ آنتڑیاں، یہ ناف، پورا چیر گیا۔ آئٹم بم کا کام کیا اس نے۔ سارا فوج ابرہہ کا ادھر سے ادھر بکھر گیا۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی ہے، جس سے چاہے جیسا چاہے کام لے لے گا۔ یہ تو میں دکھا دیا آپ کو دیمک سے، ابابیل پرندوں سے کیسے کام لیا اس نے۔ ایک اور دیکھیں، شہد کی مکھیوں سے بھی کام لیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں زبردست قرآن کے ماہر، قاری ان کا، ایسا قرآن پڑھتے تھے، ایسا قرآن، اتنا زبردست تلاوت کرتے تھے کہ سننے والے کتنے بھی بڑا دشمن ہو خاموش ہو جاتا تھا ایک دم۔ ان کی آواز سنتا نہیں قرآن پڑھتے ہوئے، ان کو قتل کرنے بھی گیا ہو تو خاموش ہو کے سننے لگتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا سننے میں، آواز آتی تھی۔ ایک کافر ان کو کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا اور اس کے دماغ والا جو کھوپڑی ہے نا، اس میں شراب پیوں گا، دھمکی دیا اس نے۔ یہ صحابی جنگ میں گئے ہوئے تھے، تو وہ کافر بھی اس جنگ میں تھا، کہا کہ اس کو جو قتل کر کے لائے گا 100 اونٹ دوں گا انعام میں، اس کے سر کے کھوپڑی ہے نہیں، کھوپڑی مجھے شراب پینا ہے، میں منت مانا ہوں۔ تو صحابی دیکھ لیے کہ اس نے، وہ آدمی بھی آیا ہوا ہے مقابلے میں، تو کہا یا اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں اس جنگ میں تو میرے اس سر کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے دعا کیا، اور اتفاق دیکھیے کہ وہ شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ شہید ہوئے تو کافر جو دشمن جس نے دھمکی دیا تھا، منت مانا تھا، وہ دیکھ لیا کہ اس سر اس کا کٹ گیا، ادھر پڑ گیا ہے، اٹھا کے جا کے اس کا سر لائیں گے کھوپڑی، اور سب بھیجا نکال کے صاف کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پئیں گے۔ سر لینے کے لیے گیا، اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھیجا، اور اس صحابی کے سر میں شہد کی مکھیاں بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے نہیں، ایک دم بڑے بڑے، پورا لپیٹ لیے چاروں طرف سے۔ کوئی آیا تو اس کو موت کے گھاٹ اترنا چاہیے، بڑے بڑے مکھیاں 10-20 کاٹ دینا ہے آپ کو، 1 منٹ میں 106 ڈگری کے بخار چڑھ جائے گا، اتنا پاور کا ہوتا ہے۔ اور وہ تو اللہ کی طرف سے نگراں بن کے آئے ہوئے تھے، وہ ایک ہی کاٹتا تو موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ تو بہرحال شہد کے مکھیاں آگے ان کے سر میں لپٹ گئے، کوئی نہیں چھو سکا۔ رات میں بارش ہوئی، اتنا زور سے بارش ہوئی، اتنا زور سے بارش ہوئی کہ ان کے سر کو اس پانی کے بہاؤ میں بہا کے لے گیا دوسری جگہ، اس کافر کے ہاتھ لگنے نہیں دیا۔ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی، جس سے چاہے جیسا چاہے کام لے لے، اس کی مرضی ہے۔
اس لیے اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، ایمان کو بچائیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ذرا محنت کریں، تکلیف مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں برداشت کریں۔ علم دین کو سیکھنے کے لیے بھی مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، اس کو بھی برداشت کرنا ہے۔ اللہ کی طاقت اور قوت پر ایمان یقین رکھنا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے، ایک دم ضروری ہے، ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ سانپا بچھوا ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ تکلیف دینے والی چیز ہے، اچھا بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، اچھا بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی، اللہ ان سے بھی کام لے لیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے۔ ایک پرندہ ہے چڑیا، گھونسلہ بنا کے سمندر کے اوپر جھاڑ کے شاخ میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اتنا زور سے ہوا چلا کہ گھونسلہ نیچے گر گیا۔ تو پرندہ کہہ رہا یا اللہ کتنا محنت سے، پریشانی سے، تکلیف سے گھونسلہ بنایا تھا، آپ نے کیا ہوا چلایا کہ گھونسلہ ہی گر گیا۔ اللہ نے کہا کہ میری حکمتوں سے تو واقف نہیں ہے، میری حکمتوں سے تو واقف نہیں ہے، تو آرام سے سوئی ہوئی تھی، ایک بچھو تمہارے گھونسلہ میں پہنچ چکا تھا، وہ تجھے ڈنک مارتا تو مر جاتی، اس سے پہلے میں نے ایک زور سے ہوا چلایا، گھونسلہ پانی میں گر گیا، بچھو مر گیا، تو اڑ گئی، تجھے پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ جو کرتا ہے اس کی حکمت اسی کو معلوم ہے، ہمارے پاس اتنا عقل دماغ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تمہارے پاس رہنا نہیں کیپیسٹی دماغ میں سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہمارے پاس سمجھنے کی اہلیت لائق دماغ نہیں ہے، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کے کاموں پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کریں بھائی۔